بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم نہیں ہے حلال تم کو ان ترثوا النساء کرہا یہ کہ تم زبردستی میراث میں لے لو عورتوں کو ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن اور نہ روکے رکھو تعضلوہن نہ روکے رکھو ان کو اس لیے کہ لتذہبوا کہ وہ لے نہ جائے ببعض بعض وہ حصہ ما آتیتموہن جو تم نے ان کو دیا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ مگر یہ کہ وہ آئے کھلی بے حیائی کی طرف وعاشروہن بالمعروف اور گزران کرو ان کے ساتھ اچھی طرح یعنی اچھا سلوک کرو اچھی طرح پیش آؤ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پھر اگر وہ تم کو نہ اچھی لگے نہ تمہیں بھائے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا بس قریب ہے کہ تم ناپسند کرو کوئی چیز وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور بنا دے اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر بہت خوبی اللہ اس میں پیدا کر دے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ اور اگر تم ارادہ کرو بدلنے کا زوج مکان زوج ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اور تم دے چکے ہو پہلی بیوی کو بہت سا ڈھیر مال کا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تو تم نہ لو اس سے اب کچھ بھی اتاخذونہ کیا تم لینا چاہتے ہو اس سے بہتانا و اثما مبینہ بہتان باندھ کر یا صریح کھلا گناہ کر کر ان سے کچھ لینا چاہتے ہو وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور کیسے تم ان سے لے سکتے ہو وہ مال وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور تحقیق پہنچ چکے تم بعض کی طرف وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ اور وہ لے چکی تم سے مِيثَاقًا غَلِيظًا پختہ عہد مِيثَاقًا غَلِيظًا پختہ عہد یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم میراث میں عورتوں کو لے لو عورتوں میں وراثت جاری کرنے کی ممانعت اس آیت میں آیت نمبر 19 میں عورتوں میں وراثت جاری کرنے کی ممانعت فرمائی گئی یعنی اہل جہالیت کی ظلم و تعدی یعنی جو ظلم و ستم کرتے تھے عورتوں پر اس کو روکا گیا اور طرح طرح سے عورتوں کو ستاتے تھے اور اس کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی عورت کو اس کی یعنی بیوی کو میت کا ستیلا بیٹا یا بھائی میت کا بھائی یا کوئی وارث لے لیتا اس عورت کو پھر چاہتا تو اس سے نکاح کر لیتا یا بغیر نکاح ہی اپنے گھر میں رکھتا یا کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر کے اس کا پورا مہر لے لیتا یا کچھ حصہ مہر میں سے لے لیتا یا پھر ساری عمر اس کو اپنی قید میں رکھتا کہ میں اس کے مال کا وارث ہو جاؤں تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی عورت اپنے نکاح کی مختار ہے اپنی مرضی سے وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے عدت مکمل کرنے کے بعد میت کے بھائی اور اس کی کسی وارث کو یہ اختیار نہیں کہ زبردستی اسے عورت کو اپنے نکاح میں لے لے اور نہ وہ عورت کو نکاح سے روک سکتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر اپنے شوہر کے ورثہ میں سے جو بھی اپنے شوہر کی وراثت میں سے مال وغیرہ جو بھی اس کو ملا تھا وہ کچھ بھی اس کو واپس دے دے ان لوگوں کو ہاں اگر وہ صریح بدچلنی کرے گناہ کرے تو اس کو روکنا چاہیے یہی اس آیت میں فرمایا گیا کہ تمہیں نہیں حلال کہ تم عورتوں کو وراثت میں لے لو اور نہ تم ان کو روکے رکھو اس لیے کہ تم ان سے لے لو جو بھی ان کو دیا گیا تھا مگر وہ اگر کھلی بے حیائی کی طرف آئے تو پھر ان کو سمجھاؤ اور اچھی طرح ان کے ساتھ سلوک کرو
عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کا بتایا، یعنی عورتوں کے ساتھ گفتگو، معاملات میں اخلاق اور سلوک سے معاملہ رکھو۔ جاہلیت میں جیسا ذلت اور سختی کا برتاؤ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا اس کو چھوڑ دو۔ پھر اگر تم کو کسی عورت کی کوئی عادت اچھی نہ لگے تو صبر کرو، شاید اس میں کوئی خوبی بھی ہو، اور ممکن ہے تم کو ناپسندیدہ ہو کوئی چیز اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے کوئی بڑی جو ہے منفعت، کوئی فائدہ دینی یا دنیاوی رکھ دے، تو تم کو تحمل کرنا چاہیے اور بدخوئی کے ساتھ بدخوئی نہ کرو۔ آگے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اگر تم چاہو کہ بدل دو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت، تو اسلام سے پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی چاہتا پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کر لیتا تو پہلی عورت پر تہمت لگاتا اور مختلف طرح سے اس پر زیادتی سختی کرتا کہ مجبور ہو کر وہ مہر واپس کر دے اور نکاح جدید میں وہ مہر کام آ جائے۔ تو اس آیت میں اس کی ممانعت نازل ہوئی کہ جب پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری کرو اور پہلی عورت کو بہت سا مال بھی دے چکے ہو تو اب اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو۔ کیا تم بہتان باندھ کر سرہی ظلم کر کر پہلی بیوی سے وہ مال لینا چاہتے ہو تو یہ ہرگز جائز نہیں۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم اسے بہت سا مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے کچھ نہ لو کہ تم اسے لینا چاہتے ہو بہتان باندھ کر اور صریح گناہ کر کر، اور کیسے تم لے سکتے ہو اس کو۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ سے مراد کہ جب مرد اور عورت نکاح کے بعد مل چکے اور صحبت کی نوبت آ چکی تو اس کے معاوضے میں تمام مہر دینا مرد پر واجب ہو چکا، تو اب کس وجہ سے مرد اس مہر کو واپس لے سکتا ہے، اور در صورت مہر ادا نہ کرنے کے کیسے اس کے مہر کو دبا سکتا ہے۔ اب تو یہی صورت باقی ہے کہ عورت ہی اپنی خوشی سے معاف کر دے، کوئی صورت جو ہے راستگاری کی نہیں ہو سکتی، اور وہ عورتیں تو بہت مضبوط اور گاڑھا اقرار تم سے لے چکی جس کی وجہ سے وہ تمہارے قبضے اور تصرف میں آ چکی، اور تم ان سے جو ہے پورے منتفع ہو چکے، نہیں تو تم کو ان پر تصرف کا اختیار تھا۔ اب اس قدر تکمیل اور قبضہ کامل اور تصرف تام کے بعد عورتوں کے مہر کو واپس لینا یا ان کا مہر نہ دینا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تو جیسا مجامعت کے بعد تمام مہر زوج کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر مجامعت کی تو نوبت نہ آئے مگر خلوت صحیحہ ہو گئی ہو تب بھی پورا مہر واجب الادا ہوگا۔ ہاں اگر خلوت صحیحہ کی بھی نوبت نہ آئی اور زوج نے طلاق دے دی تو پھر آدھا مہر ادا کرنا ہوگا۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ عہد۔ Subscribe Sukuni Kalp.